جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے 3 چیزیں، نیوز کو ہم نیوز کی طرح کور کرتے ہیں. اس وقت دس از پروگرام فار دا انالیسز بائی کرامت اللہ غوری صاحب. اب نیوز جو خبر ہے اس سے میں اور آپ ہٹ نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پہ ٹورنٹو میں شوٹنگ ہوئی ہے، اٹس اے نیوز. جیسے مثال کے طور پہ برامپٹن الوما کریسنٹ کے اوپر سٹیلز اینڈ ڈکسی کے انٹرسیکشن پہ پولیس کو کال کیا گیا. ایک ڈین کو آگ لگی ہوئی تھی، آگ کو بجھا دیا گیا. ڈین کے اندر دیکھا تو ایک ڈیڈ باڈی، ایک بندے کو جلا دیا. اب بندے کو جلا دیا، یہ بندہ جل گیا، اٹس اے نیوز. اب انالیسز کے لیے آف کورس دیز آر 2 ڈفرنٹ سیکٹرز. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب کرامت اللہ غوری صاحب. کرامت اللہ غوری صاحب کا ایکسپوئر ہے، ہیڈ بین ان دا مڈل ایسٹ. آپ کویت میں بھی آپ نے کام کیا، جاپان میں بھی کام کیا، ہیڈ بین ان یونائٹڈ اسٹیٹس ایز ویل. تو ظاہر ہے وہ جو ڈپلومیٹک زبان ہے، وہ جو کوڈ ورڈ کی الفا براو چارلی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کرامت اللہ غوری صاحب. سر السلام علیکم اینڈ ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے بی بی، میں خیریت سے ہوں. سر آج ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے 14 جولائی 1995 کا. 35.7 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. آج 35 سے 37. ویئر ایز ہمارے چند ایک جو لسنرز ہیں انہوں نے ہمیں اپنے گاڑیوں کے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں، جس میں انہوں نے ایک کا 40 دکھا رہا ہے، ایک کا 41 دکھا رہا ہے. قیامت کی گرمی ہے. قیامت کی گرمی. آپ کی گاڑی کتنا ٹیمپریچر دکھا رہی تھی؟ میری گاڑی 38. اچھا آپ کی گاڑی 30. وہ آپ پھر اللہ میاں سے دور تھے نا تھوڑے سے. نہیں، مسیساگا میں 38 ہے، پکرنگ وغیرہ میں 41 ہے. بہت شکریہ. مسیساگا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ. پیئرسن میں جیسے ہم آپ کے ساتھ جو ٹیمپریچر شیئر کر رہے ہیں 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، فیلز لائک 40 سے 45. دیٹ از پیئرسن ایئرپورٹ. پیئرسن ایئرپورٹ بیسیکلی از مالٹن کا علاقہ، مسیساگا کے بیچ میں آ جاتا ہے. غوری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہتی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لنزے گرام کی ڈیتھ ہو گئی. لنزے گرام واز اے ویری اسٹرانگ الائی اینڈ سپورٹر آف جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. لنزے گرام ریسنٹلی یوکرین سے واپس آئے تھے. ہی واز گوئنگ ٹو پریزنٹ سم بل پیش کرنا چاہ رہے تھے جس میں رشیا کے اوپر کچھ سینکشنز لگنے کی بات تھی. ڈونلڈ ٹرمپ تو رشیا کے بہت، یعنی 2 لوگ ہیں جن کے ساتھ میٹنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نہ تو اس کو ڈسکس کر سکے، نہ اپنے سوشل ٹروتھ کے اوپر کچھ کہہ سکے. دیر از ون وچ از ولادیمیر پوٹن اینڈ دا ادر ون از چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ. اس کے علاوہ آپ کسی بھی لیڈر کی بات کر لیں، چاہے وہ مخواں ہیں، ان کو، ان کی بیوی کو، انگلینڈ کی بات کر لیں، ہی میڈ فن آف ایوری باڈی. واٹ وڈ یو سے؟ آج ان کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں عراق کے وزیر اعظم علی زیدی سے ہوئی تھی. اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے لنزی گرہم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ لنزی گرہم کو بھی وہی عارضہ تھا، وہی مرض تھا جس میں ان کے باپ کی رحلت ہوئی تھی. یہ نہیں بتایا کہ کیا عارضہ تھا. آئیوٹا ویک تھی. ہاں، لیکن ان کے کہنے کے مطابق لنزی گرہم کی موت اسی طبعی حالت میں ہوئی جس میں ان کے والد گرامی کی موت ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی خدشات کا اظہار ہو رہا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا. He came back from Ukraine. ہاں، نہیں، لیکن وہ یوکرین سے آئے ہوں، لیکن یوکرین کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تو یوکرین کے بہت بڑے حامی تھے، اور وہ ایران کے بہت بڑے دشمن تھے. بلکہ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جس طرح سے ہم نے یہ جاپان پر دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح
ایٹم بم گرائے تھے، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے. تو وہ انتہا پسند تھے. اور اس کے بعد یہ حالیہ دنوں میں ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے جس سے ایران کے مشتعل عوام کو منسوب کیا جا رہا ہے، اور یہ شوشہ چھوڑنے والی موساد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ ایرانی احمدی نژاد نہیں، ایرانی ٹرمپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ٹرمپ نے ان کے رہبر اعلیٰ کو ہلاک کیا تھا. خامنائی صاحب کی فتویٰ تو دیا گیا ہے، فتویٰ تو دیا گیا ہے، اور لوگوں نے بینرز بھی پکڑے ہوئے تھے. وہ تو قرآن میں اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے. اچھا، لنزے گرام کو کیسے لنک کر رہے ہیں اس سے؟ لنزے گرام کے متعلق یہ شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت طبعی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو کسی نے انجیکشن دیا تھا. اور یہ سارا میدان ہموار کرنے کی نیت یہ ہے کہ ایران پہ اٹیک کر دیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو متنبع کیا جائے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور یہ کھل کے تو نہیں کہی جا رہی بات، لیکن الزام جو انگلی ہے وہ ایران کی طرف اٹھ رہی ہے. تو اور جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ یہ کہا کہ ہر طرح کے میزائل تیار ہیں، the missiles have been loaded، اور اگر مجھ کو کوئی نقصان پہنچا تو ایران کا انجام بھی بہت. وہ ایک شعر ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون میں. آپ نے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ساری باتیں سنی ہیں. ہی جسٹ سیز ہی از مگر ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ اس وقت کرنا چاہتی ہوں کہ نیو یارک کے اخبار نے، نیو یارک ٹائمز نے آئی بلیو سو، احمدی نژاد کو منسلک کیا ہے ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے ایکس. حالانکہ وہ ڈائی ہارٹ پریزیڈنٹ رہے ایران کے لیے، مگر کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق موساد کے ساتھ تھا. اور آج احمدی نژاد جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے کہا اٹس آل فیک نیوز. کیا فرمائیں گے؟ بالکل درست ہے. ایرانی قیادت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ موساد کے اشارے پر مگر اب وہ کام کرے گی، وہ اپوزیشن میں ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن حزب اختلاف میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ملت فروشی بھی کی جائے. دیکھو نا، کسی برسر اقتدار حکومت کی پالیسیوں سے کی مخالفت کرنا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ایک الگ بات ہے، امپروومنٹ ہے. یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جمہوریت میں ہوتا ہے، ہر آمریت میں ہوتا ہے. لیکن ملک سے غداری کرنا، یہ سوچنا، یہ خیال کرنا کہ احمدی نژاد، میں نے اس دور میں جب وہ احمدی نژاد تہران کے میئر تھے، تہران کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے خاص طور پہ مجھے وہ ہیڈ کوارٹر دکھایا تھا جو احمدی نژاد نے تہران کے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا. وہ اصلاحات کی تھی انہوں نے. تو یہ کہنا کہ اگر وہ موجودہ حکومت کے خلاف تھے اور اس کے مخالف تھے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملت فروش ہونے کو تیار تھے. سر، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کچھ دنوں سے یہ بھی ٹاپک چل رہا ہے کہ کلونیل سسٹم جو تھا، برطانیہ کی جو کالونیز تھیں، اور پھر مڈل ایسٹ کو بھی انہوں نے لیا، انہوں نے مختلف ممالک کو، اور برطانیہ نے اوپنلی ان کو اپنی کالونیز کہا گیا تھا، ان سے بھتہ لیتے تھے، جو بھی آپ نام دے دیں، ٹھیک ہے. بھتہ لینا سے مراد جیسے مطلب ٹیکسز کاٹنا، کالونیز. یہ آج جو خلیج کی ریاستیں
اور وہ ریاستیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، یہ تو برطانیہ کی تخلیق ہے. ایگزیکٹلی. آسٹریلیا کی بات کر لیں آپ، کینیڈا کی بات کر لیں، مطلب ہم سارے کے سارے برطانیہ کو بینیفٹ تو جاتا تھا نا، ریونیو تو جاتا تھا ان تمام سے، مگر دس واز اوپن. آج بھی وہی کولونیل سسٹم ہی ہے. آپ وینزویلا کی بات کر لیں، ڈونلڈ ٹرمپ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یورپ کی بہت بات بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ بٹ یو نو وٹ آئی ول ٹیک گرین لینڈ، اور وسائل کے اوپر. اور وینزویلا کا تیل جو ہے بیچ تو امریکہ رہا ہے نا. ابھی مارکو روبیو انڈیا بھی گئے ہوئے تھے تیل بیچنے کے لیے. اگر آپ عراق کی بات کر لیں تو عراق کا آئل بھی امریکہ ہی ڈیل کرتا ہے، یعنی فنڈز جو ہیں وہ امریکن ریزرو فنڈز میں آتے ہیں اور عراق ان کو لیتا ہے. تو اور عراق وہ ملک ہے قطع کلامی ہوتی ہے آپ جس کی 90% معیشت تیل کی برآمد سے جڑی ہوئی ہے. اتنا ڈپینڈنٹ ہے عراق آئل پروڈکشن اپنی تیل کی دولت پر. مگر وہ ہر پیسہ امریکہ کے ریزرو فنڈز میں آتا ہے اور عراق پھر وہاں سے لیتا ہے. نہیں تو یہ تو سارے جو کلونیل ایج کی تاریخ ہے وہ تو تیل سے اس کا بہت گہرا رشتہ ہے. سب سے پہلے تیل 20ویں صدی کے آغاز میں کہاں دریافت ہوا تھا؟ وہ مسجد سلیمان ایران میں مسجد سلیمان وہ جگہ ہے جہاں تیل سب سے پہلے 20ویں صدی میں دریافت ہوا تھا. اس کے بعد عراق کا شہر ہے کرکوک، جہاں جس پہ کرد اپنا حق جتاتے ہیں، وہاں تیل دریافت ہوا تھا. اس کے بعد سعودی عرب میں حجاز میں تیل دریافت ہوا. تو مغرب کی ساری سیاست پہلی جنگ عظیم سے لے کر آج تک تیل سے وابستہ ہے. بہت گہرا رشتہ ہے ابھی بھی تیل. میرا سوال جو اس وقت تیل سے، میرا سوال یہ تھا کہ کالونیز جو ممالک برطانیہ کے ماتحت تھے، مگر اب امریکہ جس حساب سے ممالک کے اوپر کنٹرول اپنا بڑھاتا چلا جا رہا ہے، جس میں وینزویلا ریسنٹلی گزرا، جس میں فکر وہی ہے، سوچ ان کے وسائل سوچ نہیں بدلی. وہ دیکھو کنٹرول کلونیلزم کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ مغربی طاقتوں نے، یورپی طاقتوں نے وسائل پہ قبضہ کیا اور ان وسائل کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. مثال کے طور پر ہندوستان 19ویں صدی کے آغاز پر جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھا، دنیا کی مجموعی معیشت کا سب سے زیادہ حصہ جو ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا. اس کے بعد جب انگریزوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بنگال میں قحط سے 3 ملین بنگالی ہلاک ہوئے تھے، اس لیے کہ تمام تر اجناس برطانیہ کے فوجیوں کے لیے چرچل نے ریزرو کر لی تھی، اور قحط کا شکار ہوئے وہ لوگ. آج سے کیسے کمپیئر کریں؟ آپ آج سے کمپیئر کریں. آج بھی یہی سوچ ہے کہ باہر کے ملکوں پر، خاص طور پہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے امریکہ کا کنٹرول پر قبضہ کیا جائے، ان پر اجارہ داری قائم کی جائے. دیکھو میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، یہ تاریخی حوالہ ہے کہ کلنٹن کے دور میں، جب کلنٹن امریکہ کے صدر تھے، تو امریکہ کے دانشوروں نے ایک مشترکہ خط شائع کیا تھا نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، لاس اینجلس ٹائمز میں اور شکاگو ٹریبیون میں. اس خط میں صدر کلنٹن سے یہ کہا گیا تھا کہ آنے والی صدی جو آج
جو آج ہے 21ویں صدی ہے وہ امریکہ کی صدی ہونی چاہیے, امریکن سینچری. تو وہ جو جس کو پیکس امریکانا کہا جاتا ہے وہ رائج ہے. وہ امریکہ دنیا کے ملکوں کے خاص طور پہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں پر کے وسائل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے. دنیا میں امریکہ کی کتنی ملٹری بیسز ہیں کوئی اندازہ ہے؟ 800. دنیا کے مختلف ممالک میں امریکہ کی 800 ملٹری بیسز ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ روس ہے جس کی صرف 5 بیرون ملک ملٹری بیسز ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی سوچ کیا ہے. اور اس خط میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کہا گیا تھا کہ ضروری ہے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ مشرق وسطیٰ کے خلیج کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی معیشت پر امریکہ کا قبضہ ہو. اور اسی لیے اسی سوچ کے تحت عراق پر حملہ کیا گیا تھا 2003 میں جب جارج ڈبلیو بش کی حکومت تھی. تو 9/11 کو جواز بنا کر جس میں عراق کا کوئی حصہ نہیں تھا, عراق کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, لیکن اس کو جواز بنا کر عراق پر وسائل پہ کنٹرول تھا. اصل مقصد وسائل پہ کنٹرول, تاکہ عراق کی تیل کے وسائل پر قبضہ کیا جائے. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل کی دولت سے کون ملک مالا مال ہے؟ سعودی عرب. دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ عراق ہے اور تیسرے نمبر پر وینیزویلا ہے. تو وینیزویلا کو آئل اتنا کوالٹی کا نہیں, وہ کوالٹی کا نہ ہو لیکن تیل کی دولت سے مالا مال ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں جب عراق میں پاکستان کا سفیر تھا تو وہاں جو وینیزویلا کا سفیر تھا وہ جیولوجسٹ تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے ملک میں جو تیل کے ذخائر ہیں وہ سعودی عرب سے زیادہ ہیں. صحیح. سر میرا سوال اب یہاں پہ آیا کہ آج کل بڑا واشنگٹن ڈی سی لابنگ کر رہا ہے. آج کل پاکستان کے بھی بہت سارے جرنلسٹ موجود ہیں, اگلے کچھ دنوں میں کچھ اور جرنلسٹ بھی جا رہے ہیں. ریسنٹلی جناب پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں جناب محسن نقوی صاحب, انہوں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کیش پٹیل سے ملاقات کی. کیش پٹیل بھی آپ کو پتہ ہے کنٹروورسی کا شکار ہیں, مگر انہوں نے بڑا وارم ویلکم دیا جناب محسن نقوی صاحب کو. اور محسن نقوی صاحب اگر آپ دکھا دیں, Washington DC had an excellent meeting with FBI Director Kash Patel. یہ ہمارے محسن نقوی کہتے ہیں, we discussed cooperation on illegal immigration, counter-terrorism and officer exchange program. His professionalism and vision makes him a great partner to work with him. امریکہ میں تو کچھ اور کہا جا رہا ہے, کیا فرمائیں گے؟ وہ دیکھو کیش پٹیل کے بارے ایک سفارتکار ہونے کے ناطے سے میرا تعلق ظاہر ہے کہ میں نے 36 برس اپنی زندگی کے عملی سفارتکاری میں گزارے. تو مجھے قلق یہ ہے, مجھے شکوہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور کوئی سفارتکار نہیں بچا. ہر سفارتی مہم کے لیے انتخاب جو پڑتی ہے وہ محسن نقوی پر. کیا بیک گراؤنڈ ہے محسن نقوی؟ ہی از اے جرنلسٹ. ہاں جرنلسٹ ہونے کے ہمیں ذرا جرنلسٹ کی وہ والی پکچر دکھانا جب یہ پلیٹ فارم کے اوپر لیٹے ہوئے تھے ایئرپورٹ کے اوپر. بٹ ہی از اے گڈ جرنلسٹ. اس کے بعد پھر CNN کو ہائر کیا, ان کے بعد پھر CNN پہ رہے. زیادہ موقر اور معروف صحافی ہیں. No, must be working for CI because he no. دیکھیے سر, میں اس لحاظ سے بات نہیں کری, میں اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں because he was in America, he worked for CNN
اس کے بعد ان کو پاکستان کا اسائنمنٹ دی گئی تھی بٹوین پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. ہی مائٹ بی ورکنگ فار CIA اینڈ ہی از ویری کلوز ٹو دی اتھارٹیز. یہ کئی حلقوں میں وثوق سے کہا جاتا ہے کہ ہی واز ٹرینڈ بائی CIA. صحیح. ہی از اسٹل ورکنگ فار CIA. ایش پٹیل سے تو ملاقات ہو گئی. کیش پٹیل سے آپ نے ایش بنا دیا. ایش ان پر الزام یہی ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بھی ڈرنک حالت میں رہتے ہیں. ان کی جو گرل فرینڈ ہے شی ورکس فار موساد اینڈ دس از ناٹ وٹ آئی ایم سیئنگ. یہ امریکہ کا میڈیا میں کہا جا رہا ہے ہز گرل فرینڈ شی ورکس فار, بٹ بہرحال دیز آر دا نیوز پیپر واٹ اٹ سیز. اور یہ پاکستان میں کہیں نہیں کسی جرنلسٹک حلقے میں نہیں کہا گیا کہ محسن نقوی نے زہران ممدانی سے ملاقات کی خواہش کی تھی, لیکن زہران ممدانی نے ملاقات سے انکار کر دیا. نہیں, انکار آپ کا اتھینٹک نیوز تو نہیں ہے نا کہ انکار کر دیا. دیکھیے جہاں پہ میں غلط بات ہے نا اس میں آپ اگر واٹس ایپ پہ اگر آپ آتے ہیں نا تو واٹس ایپ پہ بہت ساری فیبریکیٹڈ نیوز ہے. زہران ممدانی از اے ویری گڈ پولیٹیشین اینڈ اس میں قطعاً پاسبل نہیں کہ وہ انکار کرے. زہران ممدانی اس ٹریک پر ہے جس ٹریک پر امریکہ کی نوجوان نسل اپنی سیاسی قیادت کو دیکھنا چاہتی ہے. مگر یہ فیبریکیٹڈ نیوز ہے, یہ بالکل ایسے ہی فیبریکیٹڈ ہے جیسے دیکھیں جو غلط بات ہے غلط بات ہے. آپ میرے سے میں آپ کو بہت رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہوں. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی ایک آئی تھی کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ, آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ تھی, وہ AI جنریٹڈ تھی. اٹس ویری سیریس اینڈ ویری ڈینجرس پیریڈ. وہ AI جنریٹڈ ہو, لیکن اب ہر حکومت کے پاس ایک مؤثر ہتھیار آ گیا ہے کہ ہر اس خبر کی صداقت سے انکار کیا جائے. سر انٹرنیشنل جس سے آپ یہ نہ کہیں انکار کرنا مقصود ہو اسے AI جنریٹڈ کہا جائے. سر میں نے خود بھی, میرا اپنا بیٹا بھی اسی فیلڈ سے ہے. دیز کمپیوٹر انجینئرز دے ڈیفینیٹلی فائنڈ آؤٹ. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے انکار کیا ہے جو غلط ہے. دیکھیں آپ اس کو, میں نے اور آپ نے غلط, یہ دنیا بہت مختصر ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک فار اینی بڈی. اس کو جانے دو. I don't want to work. سوال یہ ہے, پاکستان کی حکومت نے ڈینائی نہیں کیا, میرا سوال جو غلط ہے وہ غلط ہے, اپنی جگہ عام ہے. کوئی سفارتکار نہیں بچا ہے پاکستان میں سوائے محسن نقوی کا. یہ بالکل یہ بڑا جینون سوال. میں 100% اس کو سمجھتی ہوں کہ ہر مہم پر انہیں بھیجا جاتا ہے because he is chosen by great people. He is chosen by great people. CIA کی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. He is representing CIA in Pakistan. اصل وجہ تسمیہ محسن نقوی کے نمایاں ہونے کی یہ ہے کہ وہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں. بیسیکلی سر ہم تو بات کریں نا, بیس کی بات کریں. ہی از اپوائنٹڈ بائی دا آرگنائزیشن اور CIA از این آرگنائزیشن. دیر واز اے ٹائم کہ یہ اپنے کیے پہ کو ڈینائی کرتے تھے. ناؤ تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یس وی چینج دی ریجیمس. اچھا میں ایک اور اب گڈ سائڈ پہ چلتی ہوں. پاکستان کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں آپ, کیا صورتحال ہے پاکستان کی؟ آج جو آزاد جموں و کشمیر سے خبریں آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی تشویشناک. یہ کہا گیا ہے کہ رابلہ کوٹ اور ایک اور جگہ جھڑپیں ہوئی ہیں. وہ کالعدم عوامی تحریک کے نمائندوں کی اور رینجرز کی, اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک رینجر کا سپاہی مارا گیا ہے اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی مارا گیا, اور آٹھ احتجاج کرنے والے کی ہلاکتیں ہوئی. مگر یہاں پہ نیوز کو جو پورٹرے کیا گیا وہ یہ کیا گیا راولہ کوٹ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کا سیکیورٹی فورسز
اور شہریوں پر ایک سیکیورٹی حملہ. اس تو کا مطلب ہے وہ آرگنائزیشن جس کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ اس کے ساتھ معاملات کو طے کرتے چلے جائیں, انہوں نے اٹیک کیا ہے. یہ تو حکومتی بیان ہے نا, یہ تو حکومت کا ورژن ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا. میں BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, عوامی ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے انکار کیا ہے. اس نے صرف یہ کہا کہ کچھ افراد کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں, اس لیے کہ قبائلی کلچر میں تو بندوق رکھنا بالکل اسی طرح ضروری ہے آج کل جس طرح سے سیل فون ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے. What direction we are going کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون نافذ کرنے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان, this is what the BBC portray, رینجرز اور پولیس کے ایک اہلکار سمیت 10 افراد, رینجرز اور پولیس اہلکار ٹوٹل. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مظاہرین اپنے مرنے والوں کی لاشیں اٹھا کے لے گئے. صحیح. ایک اور خبر ہے کہ بلوچستان کی طرف اگر آؤں, زیارت میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد کوئٹہ میں دھرنا, مظاہرین نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کر دیا. کیا فرمائیں گے اس کے بارے؟ صحیح مطالبہ کیا ہے, اس لیے کہ ان کے مطالبات پرامن ہیں, جائز ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی تحقیقات ہو جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف نظر آ جائے. یہ تو ہمارے ہاں جو نظام جبر مسلط کر دیا گیا ہے اور جس سے پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچ رہا ہے, سراسر نقصان پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, اور وہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ عوام کے مفادات پرامن طریقے سے طے ہونے چاہیے, ان کا حل, سیاسی مسائل کا حل سیاست اور گفت و شنید کے ذریعے سے تلاش کیا جائے. وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی بات کرائی, اور میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی آپ ٹو دی پوائنٹ کوشچن پوچھنا چاہیں تو, مگر اگر آپ ہر انسان اپنا تبصرہ دے گا تو وہ کہیں اعتراض ہے تو آف کورس بھی دس از اے بیوٹیفل سسٹم جس میں آپ اپنی رائے دیتے ہوئے اعتراض کرنا تو ہر ایگزیکٹلی فرد کا حق ہے. ڈیموکریسی کی بات, جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم, اپنی رائے کا, آپ کی رائے کا از ریسپیکٹفلی, اور اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے اوپن کریں تاکہ آپ بھی اپنا رائے کا اظہار ضرور کر سکیں. سیدہ عباس, میں خواتین سے ظاہر ایم ویری مچ امپریسڈ ایز ویل کہ آپ لوگ شامل ہوا کریں. صرف گھرداری نہیں, گھرداری ہمارا فرض ہے, بچوں کو پالنا ہمارا فرض ہے, مگر یو مسٹ بی اویئر واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. آج کا خطہ بیان کیجئے سر آپ. میں کرامت بھائی, میں آئی ٹیک دا رسپانسبلٹی آف بینگ ہوسٹنگ اے ریڈیو شو جس میں وی ہیو ٹو گیو دی پازیٹیوٹی آؤٹ دیئر. ٹھیک, وی ہیو ٹو ڈیلیور پازیٹیوٹی. آج کا دن میرے لیے ذاتی طور پر انتہائی رنج و قلق کا باعث ہے. پروین صاحبہ کے حوالے سے اس لیے کہ میری پہلی شریک حیات اور شریک فن عبدہ بھابھی, میں نے سوری عبدہ کی آج 10ویں برسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہی کے دن 10 برس پہلے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو یہ قطعہ ان کے لیے ہے. المیہ ان کا ہے جو رونے کو رہ جاتے ہیں, المیہ ان کا ہے جو رونے کو رہ جاتے ہیں. جانے والے تو بس ایک پل میں چلے جاتے ہیں, جانے والے تو بس ایک پل میں چلے جاتے ہیں. وہ جو فرقت کا علم دے کے مجھے چھوڑ گیا, وہ جو فرقت کا علم دے کے مجھے چھوڑ گیا, اس کا غم ہے کہ ہر ایک سانس سہے جاتے ہیں, اس کا غم ہے کہ ہر ایک سانس سہے جاتے ہیں.
المیاں ان کا ہے جو رونے کو رہ جاتے ہیں، جانے والے تو بس ایک پل میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والوں کی منزلوں کو آسان کرے، ان کی قبروں کو روشن اور کشادہ جنت کے باغوں میں سے ایک کرے۔ جو لوگ گزر گئے ان تمام کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ کرامت اللہ غوری صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔